اس کے ایک دانے پر دوسرا یکے بعد دیگرے گرتا ہے، اس قدر فتنے ہی فتنے، فرقہ واریت ہی فرقہ واریت ہوگی۔ اور صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اتنے فتنے ہوں گے، اور ان فتنوں کے دور میں آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو بچانا اس طرح ہوگا کل قابض علی الجمر، جس طرح انگاروں کو اپنی ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہے، اسی طرح اس دور کے اندر اپنے ایمان کو محفوظ کرنا بہت مشکل ہوگی۔ اتنے فتنے کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ایک بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام تک کسی حیدری یا کسی بے ایمان کی تقریر سن کر کافر ہو جائے، اور اگر شام کو کوئی بندہ مسلمان ہوگا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو وہ آدمی ان مولویوں کے جو مولویوں کے روپ میں ہوں گے بھیڑیے، ان کے نرغے میں اس طرح پھنسے گا کہ صبح تک اپنے ایمان سے وہ عاری اور خالی ہو۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے فتنے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ فتنے باز یہ دین کا لیبل لگا کر لوگوں کے ایمان لوٹنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنے کی صورت وہ صرف یہی ہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما، اے میری امت کے لوگوں دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کوئی مولویت کے روپ میں آئے تمہارے ایمان کو نہیں لوٹ سکے گا، کوئی کسی پیر کی صورت میں آئے تمہارے ایمان کو نہیں لوٹ سکے گا، کوئی کسی وائز اور مبلغ کی صورت میں آئے، کسی مناظر اور محقق کی صورت میں آئے، جس مرضی روپ میں آئے، اگر دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تمہارا ایمان محفوظ رہ جائے۔ تو وہ دو چیزیں کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے پہلی چیز اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز سنتی، میں امام الانبیاء کی سنت ہے، جس نے قرآن کو بھی پکڑا اور میری سنت کو، صرف قرآن یا سنت بھی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے بنے گے، وہاں پر بھی ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طریقہ قرآن والا اور میرے صحابہ نے جو میری سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی قرآن اور سنت ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے گا لن تزلو، سارے مولوی مرتے مر جائیں گے لیکن اس جٹ اور غریب آدمی کے ایمان کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتے۔ تو دونوں چیزیں ہیں۔ آج ہمارے درس کا عنوان عظمت قرآن، جس پر علماء نے بیان کیے آپ نے سنے، لیکن عظمت قرآن کو ماننے کے لیے سب سے پہلی شرط عظمت رسول کو ماننا۔ آدمی لاکھ دعوے کرے کہ میں قرآن کی عظمت کا قائل ہوں، قرآن کے نام پر وہ امت کو گمراہ کرے، جب تک صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہ ہوگا، امام الانبیاء کی حدیث کی حجیت کا قائل نہیں ہوگا، امام الانبیاء کی قابل اتباع سمجھنے والا نہ ہوگا، وہ آدمی جتنا مرضی زور لگا لے، قرآن کے مطابق بھی وہ بندہ کافر ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق بھی کافر۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی یہاں پر قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے پیغمبر اعلان فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، اگر قرآن کرتے ہو کہ ہم قرآن ماننے والے، قرآن بیان کرنے والے، تو پھر اس محبت کا پتہ کس طرح چلے گا؟ عظمت قرآن تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے فاتبعونی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر دی، اور جس نے اللہ کے نبی کی اتباع کی تو وہ عظمت قرآن کے دعوے میں سچا۔ ان کنتم تحبون اللہ قرآن اور فاتبعونی، یہ سنت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک
فرقہ ہے منکرین حدیث کا جو دراصل منکر قرآن بھی ہے. اور آپ دیکھنا انشاءاللہ ہم تو کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہ دے، ورنہ یہی ایسی نسل جو لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہی ہے، ہم رہیں نہ رہیں، آپ یا آپ کی اولاد دیکھے گی یہ سر عام چوکوں پر کہیں گے یہ قرآن بھی اصلی ہے. سنت کا دشمن دراصل قرآن کا دشمن ہے. تو منکرین حدیث وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں. کس طرح مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد. اور رسول کا معنی پیغام دینے والا، رسول کا معنی میسنجر، پیغام رسا. کہتے ہیں کہ امام الانبیاء کی حیثیت نعوذ باللہ وہ رسول پیغام رسا کی ہے، میسنجر کی ہے. جس طرح آج کل کی زبان میں آپ پوسٹ مین کہہ لو، ڈاکیے کی ہے کہ اللہ نے قرآن دیا اور اللہ کے نبی نے امت تک پہنچا دیا، بس وہ دے کر چلے گئے، بس قرآن ہی کافی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. کہ اللہ کے نبی کی حیثیت دیکھو کس طرح وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ایمان. پہلے آپ کو کہیں گے رسول کا معنی کرو، تو رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، نبی کا معنی خبر دینے والا، یا اصل معنی انتہائی بلند شخصیت. تو بہرحال یہ کہہ کر پھر کہیں گے رسول کا کام تھا پیغام پہنچانا، انہوں نے پہنچا دیا، وہ چلے گئے، اب کون سی حدیث اور کون سی سنت. تو ان کو کہو کہ میرے بھائی ایک منٹ کے لیے اگر ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں کہ رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، رسول کی حیثیت پوسٹ مین اور ڈاکیے کی ہو، اگر خط بھیجنے والا وہ کہہ دے کہ یہ جو میں رسول بھیج رہا ہوں، یہ ڈاکیہ اور پوسٹ مین بھیج رہا ہوں، تم اپنی زندگی کا ہر پل، ہر خوشی اور غمی، ہر نشیب و فراز، ہر لیل و نہار، ہر دن اور رات آپ کے اس کے مطابق ہونے چاہیے، پھر تو اس کی بات مانو گے کہ نہیں؟ چلو ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لے، ہے تو کفریہ بات کہ رسول کی حیثیت ڈاکیے کی تھی، اب قرآن بھیجنے والے نے کہہ دیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر میری کتاب سے میں اللہ سے محبت کرنے چاہتے ہو تو فاتبعونی، پھر میرے نبی کی اتباع کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع. اور اتباع کا لفظ عربی زبان میں مفردات امام راغب فرماتے خص بولد البقر لما اتبع امہ، گائے کے چھوٹے بچے کو عربی زبان میں طبیعہ کہا جاتا ہے. فرمایا اس کو طبیعہ کہنے کی وجہ یہی ہے کہ لما اتبع امہ، وہ بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ اپنے گھر میں گئی، بچہ بھی اس کے پیچھے ہے، پرائے کے گھر میں گئی، بچہ اس کے پیچھے ہے، اپنے گھاس میں منہ ڈالا، کسی اور کی فصل تباہ کی، بچہ بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، نفع کو بھی نہیں سوچتا، نقصان کو بھی نہیں سمجھتا، اپنی ماں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے بھاگتا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے کسی کے پیچھے بھاگ پڑنا، بغیر دلیل کے مطالبے کے، اس کا نام ہے اتباع. اور یہیں سے گائے کے بچے کو طبیعہ کہا گیا. اب معنی سمجھ آیا ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو پھر فاتبعونی، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر ہر وہ کام جو امام الانبیاء نے بطور عبادت کے کیا، فاتبعونی، جب تک آنکھیں بند کر کے اللہ کے نبی کے پیچھے نہیں چلو گے تم مومن نہیں بن سکتے. آنکھیں بند کر کے. اس لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من آلاہ، اگر دین کے اندر عقل پر چلنا ہوتا تو میں لوگوں کو حکم دیتا کہ موزے کے نیچے مسح کیا کرو، اوپر نہ کیا کرو. موزے پہنتے ہو نا موزے، تو مسح کہاں پر کرتے ہیں؟ مسح اوپر کرتے ہیں، حالانکہ گندی جگہ نیچے والی ہوتی ہے، ریت اور مٹی پاؤں کے تلوے میں لگتی ہے، لیکن مسح کہاں پر کرتے ہیں؟ اوپر. کیوں اوپر کرتے ہیں؟
حالانکہ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ نیچے کیا جائے، جگہ کو صاف کیا جائے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اوپر ہاتھ پھیرا تو ہمارے لیے اوپر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ اسی کا نام ہے اتباع رسول۔ تو جو آدمی اتباع رسول کا قائل نہیں، حجیت حدیث کا قائل نہیں، وہ بندہ کبھی بھی عظمت قرآن کا قائل ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ قرآن ہمیں کس نے بتایا قرآن ہے؟ جب اس کی بات حجت نہیں، جب اللہ کے رسول کی باقی باتیں حجت نہیں، نماز جو امام الانبیاء نے سکھائی مولوی کہتا ہے وہ حجت نہیں، جو اللہ کے نبی نے روزہ رکھ کے دکھایا وہ حجت نہیں، جو حج کر کے دکھایا وہ حجت نہیں، جو زکوٰۃ کے مسائل امام الانبیاء نے سکھائے وہ حجت نہیں، جو سود زنا اور باقی چیزوں کے احکام بتائے اگر وہ حجت نہیں تو پھر اس نبی نے ہمیں بتایا یہ اللہ کا قرآن، یہ بات کس طرح حجت ہوگی؟ ایک آدمی کہ آپ ساری باتیں نہیں مانتے، یہ بات کس طرح مانتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے حدیث کا منکر جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ اور اشاعت التوحید و سنہ کا نام لے کر پھر علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ ان کا نام لے کر ایک آدمی اگر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالے حیات عیسیٰ کے عنوان سے، وفات عیسیٰ کے عنوان سے، فلاں چیزوں سے، حالانکہ یہ وہ بدبخت آدمی ہے عثمان حیدری جس کو حضرت علامہ صاحب نے زندگی کے اندر مرتد اور واجب القتل کہا۔ افسوس کی بات، جس آدمی نے زندگی میں آپ کو مرتد کہا آج اسی کے نام پر روٹیاں کھانے والا یہ بے ایمان۔ اور دراصل یہ صرف حیات عیسیٰ کا نام لے کر، وفات عیسیٰ کا قائل ہو کر، امت کو الجھا کر اپنی روٹیاں بنانے کے چکر میں ہے۔ در حقیقت یہ بندہ نماز کا بھی منکر اور کہتا ہے نماز کا معنی اطاعت ہے، صلاۃ کا معنی اطاعت، صلاۃ کا معنی نظام، اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اطاعت اور نظام کو قائم کرو۔ میرے پاس پچھلے سال کچھ انہی کے جراثیم آ گئے، 4.5 گھنٹے کی گفتگو ہے، انہوں نے کہا کہ صلاۃ کا معنی نظام ہے اور جہاں پر بھی قرآن میں آیا اقیم الصلاۃ اس کا معنی نظام خلافت قائم کرو، نظام سیٹ کرو۔ میں نے کہا مولوی صاحب میں نے یہ آیت تو پڑھی نہیں ہے، جب میں یہ آیت پڑھوں گا تو پھر آپ مجھے جواب دینا۔ میں نے کہا صلاۃ کا ایک معنی تحریک الصلاوین بھی ہے، اپنی شرمگاہ کو حرکت دینا۔ مصلی اس دوسرے گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو پہلے کی دبر کے قریب ہو، اور صلاۃ کا ایک معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا ایک معنی رحمت بھی ہے، صلاۃ کا ایک معنی ثنا بھی ہے، اور صلاۃ کا ایک معنی یہ جو معروف نماز ہے یہ بھی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ والا معنی ہر جگہ پر ہو، اب میں آیت پڑھنے لگا ہوں، اس کا جواب دینا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم کھڑے ہو نظام قائم کرنے کے لیے، جب تم کھڑے ہو نظام خلافت قائم کرنے کے لیے، پہلے منہ دھو، پھر اپنے بازو دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو۔ یہ وضو کون سے نظام سے پہلے ہوتی ہے؟ میں نے کہا اس نظام پر کبھی تو آپ نے عمل کیا ہوگا۔ یا دوسرا معنی تحریک الصلاوین کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کرو۔ حافظوا علی الصلوات، میں نے کہا ان آیتوں کا جواب دو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اب قرآن کہتا ہے کہ نظام کی حفاظت کرو، خصوصی طور پہ وچالے والا نظام۔ یہ وچالے والا کیڑا نظام ہے؟ والصلاۃ الوسطیٰ یہ بھی تو متعین کرنا پڑے گا، یا اپنی تحریک الصلاوین کرو خصوصی طور پر درمیانی۔ اب یہاں پر معنی نہیں ہو سکتا، بہرحال پھر کبھی سرائکی میں تحریک الصلاوین والصلاۃ الوسطیٰ کیا معنی؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن تمہیں نظام کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، بھاگ کر آئے کرو۔ کون سا نظام ہے؟ میں نے اس سے پوچھا آپ نے کبھی جمعہ پڑھا؟ کہتا ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ جمعے کے دن کو خصوصی نظام ہونا چاہیے۔ شب جمعہ کا تو نظام آپ نے سنا ہے، لیکن یہ ہے جمعے کا۔ ہاں جی،
اب یہاں پر وہ پھنس گئے، کہتے اچھا اس پر ہم تحقیق کریں گے۔ آج وہ بوڑھا شیطان اسی کفر کی حالت میں مر گیا، لیکن پوری زندگی گزر گئی، اس کے بعد آج تک اس نے رابطہ نہیں کیا۔ اب وہ مر گیا، گزشتہ ہفتے وہ بندہ مر گیا، پپلا کا تھا، اس نے کتاب بھی لکھی تھی اسلام اور ملائیت، اور یہاں سے جانے کے بعد اس نے دوستوں کو کہا تھا کہ یار اساں دے اسے کہ نماز کوئی نہیں، آج سن کے پتہ لگے تھوڑی تھوڑی ہے صحیح۔ تو پھر کہتا تھا کچھ ملاقات کچھ دنوں کے بعد میں مطالعہ کر کے آؤں گا، مرتا مر گیا، اس کا مطالعہ پورا نہ ہوا، لیکن اس کی اولاد تو آج بھی زندہ ہے روہیلا والی میں، اس کی روحانی اولاد۔ ہم کہتے ہیں کم از کم اس کا یہ وعدہ تو وفا کر، تو آ کر کہہ دے کہ جس طرح تو نجی محفلوں میں کہتا ہے کہ نماز نہیں، حج کا معنی جھگڑا کرنا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، جھگڑا پورا کرو اپنی ماں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جھگڑے والا معنی ہے نا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ، کہتے ہیں حج کا معنی ہے جھگڑا کرنا، حالانکہ حج کا معنی ہے نیت کرنا، ارادہ کرنا، حج کا معنی جھگڑا کرنا۔ پھر کیا مانو گا؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، جھگڑا پورا کرو، کس کے ساتھ؟ تو متعین تو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرا ود دیوار کروں۔ اب میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمارے علماء یہاں پر موجود ہیں سٹیج میں، آپ 5 لاکھ روپیہ جمع کراؤ، اور جب تک آپ کہیں گے میں یہاں سے انشاءاللہ نہیں نکلوں۔ ماشاءاللہ، اگر آپ کہتے ہیں کہ اشاعت توحید سننا زندہ باد، جمعیت اشاعت توحید سننا، اس لیے مولانا مفتی عثمان آفرلولی، اس لیے اس غلط فہمی میں نہ ہو، ہم انشاءاللہ نکلتے ہیں تو کشتیاں جلا کے نکلتے ہیں۔ یہ بہانہ نہ کرو کہ آج میرا درس ہے، شام کو بھی درس ہے، صبح کو بھی درس ہے۔ آپ بیٹھو اور علاقہ کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وفات عیسیٰ کا نام لے کر دراصل حدیث رسول اللہ کا دشمن ہے، دراصل یہ نماز کا بھی دشمن، روزے کا بھی دشمن، حج اور زکوٰۃ کا بھی منکر ہے، اور نام لے اشاعتی توحید و سنہ کا۔ ہم کہتے ہیں جو نماز کا منکر ہو وہ اشاعتی نہیں، جو روزے کا منکر ہو وہ اشاعتی ہو نہیں سکتا، جو حج اور زکوٰۃ کا منکر ہو وہ اشاعتی توحید کا فرد بن نہیں سکتا، جو حیات عیسیٰ کا منکر ہو وہ بھی کبھی اشاعتی بن نہیں سکتا۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ تکبیر، تو اس لیے اگر اس مسئلے پر شور ہوگا، یہ تو ہمیں اب پتہ چلا، تو اس لیے اس کو کہو کہ ہر مسئلہ صرف قرآن میں ہے، یا آپ کو کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، پھر قیامت کے قریب آئیں گے، پھر شادی ہوگی، فلاں ہوگی، یہ چیز لفظ بلفظ قرآن سے دکھاؤ۔ پھر ان سے پوچھو کہ نماز یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے یا نہیں، نماز فرض ہے یا نہیں۔ اب نماز قرآن نے یہ تو کہہ دیا حافظوا علی الصلوات، قرآن نے یہ تو کہہ دیا اقیموا الصلاۃ۔ اب 5 نمازیں پڑھنی ہیں، کون کون سے ٹائم میں پڑھنی ہے، نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، ظہر کے 4 فرض، فجر کے 2 فرض قرآن میں ہیں۔ تو اس لیے جو آدمی حدیث کا منکر ہوگا وہ اس چیز پر، بہرحال ہم انشاءاللہ قرآن کے واضح اشارات بھی ہوں، قرآن کریم کی 1-2 آیت نہیں، سینکڑوں آیات موجود ہیں۔ ہر مسئلے پر جو بھی ہمارا عقیدہ ہے وہ ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب سے پیش کرتے ہیں، پھر امام الانبیاء کی سنت سے پیش کرتے ہیں، پھر اقوال صحابہ اور اقوال مجتہدین سے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے پر بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہے، حیات یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات بیان بھی صرف اشاعتی کر سکتے ہیں، جیڑا کہ الانبیاء احیاء، سارے نبی زندہ اور حیات دنیاویہ کے ساتھ زندہ، دنیا کی سی حیات کے ساتھ زندہ، پھر حضرت عیسیٰ بھی حیات دنیاویہ سے زندہ، باقی انبیاء بھی حیات دنیاویہ کے ساتھ زندہ۔ تخصیص کس طرح بنے گی؟ اس لیے ان کو بھی ہم کہتے ہیں مہربانی کر کے آپ بھی تھوڑی تھوڑی قادیانیت سے نکلو، تھوڑی تھوڑی مرزائیت سے نکلو۔ حیات عیسیٰ کا معنی یہ ہے کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات دنیاویہ کے ساتھ
حیات جسمانی کے ساتھ زندہ ہیں، باقی سارے نبی وہ صرف روحانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، جسمانی کے ساتھ کوئی نہیں۔ جسمانی کے ساتھ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ۔ اور قرآن مجید اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِذْ کَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اے میرے عیسیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے بطور انعام کے، اے میرے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو جب میں اللہ نے بنی اسرائیل کو دور رکھا آپ سے، بنی اسرائیل سے بچایا آپ کو۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، فوت ہو گئے، تو کففت بنی اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے بچایا، اور یہ کہتے ہیں نہیں بچے۔ اس طرح حضرت حسین ابن فضیل سے کسی نے پوچھا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات قرآن میں ہے؟ انہوں نے فرمایا بالکل، کیا آپ نے نہیں پڑھا یکلم الناس فی المہدی وکالا، حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بھی گفتگو کریں گے، جو گفتگو ہو چکی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور وکالن کہولت کی عمر میں، کہولت کہتے ہیں 40 سال کے بعد، ادھیڑ پن عمر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب اس مرزائی کے بچے کا بھی عقیدہ ہے، جب فوت ہوئے 33 سال کے، کتنے سال کے؟ 33 ایئر، 33 سال، اور 33 سال ایک شباب دا زمانہ ہے۔ کیسا زمانہ ہے؟ شباب اور جوانی کا زمانہ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جوانی میں گفتگو کریں گے یا جوانی کے بعد؟ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، زمین پر نازل ہوں گے، پھر وَقَهْلًا، اس عمر میں گفتگو کریں گے، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اب قرآن کے وعدے سچے ہیں؟ اب قرآن تو کہتا ہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات میں سے ہیں، اور اسی پر تمام مفسرین نے لکھا، صحابہ میں سے حضرت ابن عباس نے، حضرت ابو ہریرہ، دیگر صحابہ، ائمہ مجتہدین سب کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علم للساعہ سے مراد حضرت عیسیٰ کا نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ اس پر تو قرآن مجید کی آیات ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آر محسوس نہیں فرمائیں۔ لن یستنکف، یہ لام نون جب آ جائے مضارع پر، یہ نفی استقبال ہوتی ہے، معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئندہ زمانے میں شرم محسوس نہیں کریں گے۔ کس چیز پر؟ کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور قرآن مجید کی آیات کے وہ اللہ کے بندے ہیں، اس پر انہیں شرم محسوس، یہ کہتے ہیں نور من نور اللہ، انہیں شرم آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو شرم نہیں آئے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر فوت ہو گئے تو لن یستنکف، اس آیت کا پھر کیا معنی؟ اس طرح قرآن کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ ما قتلوہ یقینا، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، رفعہ اللہ الی السماء، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ یہاں پر بھی صحابہ نے یہ معنی کیا، تابعین اور تبع تابعین نے، سب نے یہ معنی کیا۔ تو اس طرح میرے بھائیوں قرآن مجید کی بہت سی آیات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے عیسیٰ پیغمبر انی متوفیک، میں آپ کو اٹھانے والا ہوں، میں آپ کو قبض کرنے والا ہوں، اور رافعک الیہ، کیا معنی؟ یعنی آپ کو زندہ اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ یہاں پر یہ کہتا ہے توفی کا معنی موت ہے، توفی کا معنی، حالانکہ توفی کے 4 معنی، 3 معنی مجازی طور پر، ایک معنی حقیقی طور پر۔ لسان المیزان کے اندر، منجد کے اندر، مصباح اللغات کے اندر سب میں لکھا کہ توفی کا اصل معنی، حقیقی معنی ہے اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو مکمل طور پر اٹھا لینا۔ یہ آپ کو بھی سمجھ ہوگی، فیس بک پر لکھتے ہو فلانا بے وفا، فلانا با وفا، وفا اس کا معنی ہے پورا پورا لے لینا، پورا پورا کسی کے ساتھ وفا کرنا۔ تو توفی کا اصل معنی اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کا مکمل طور پر لے لینا۔ اور پھر اس کے مجازی معنی، موت بھی اس کا معنی ہے، موت بھی
لیکن موت ہی رولا تکڑے ہی اور ایاک نعبدو تیری بھی یا تیری ہی اور بھی. اور حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مشرکین مکہ اور امام الانبیاء کا جھگڑا ان دو لفظوں میں تھا. کوئی پوچھے کہ جھگڑا کیا تھا زمین کا جائیداد کا، وہ جھگڑا کیا تھا نماز روزہ حج زکوٰۃ کا، یہ بعد میں آئی ساری چیزیں. وہ جھگڑا کیا تھا اللہ خالق اللہ مالک، اللہ نے زمین بنائی اللہ نے آسمان بنایا، یہ جھگڑا یہ تو ابو جہل مانتا تھا. جھگڑا تھا صرف ہی اور بھی کا. اب ہم کہتے ہیں موت بھی مانا ہے اور توفی کا دوسرا معنی اخذ الروح مع الجسد، پورا جسم اور روح کو اٹھا لینا، یہ معنی بھی ہے. نیند والا معنی بھی ہے کیونکہ نیند کے اندر اخذ الادراک وافیاً، مکمل ادراک اللہ اٹھا لیتا. کیا اٹھا لیتا؟ مکمل ادراک. ایک بندے میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، روح دو چیزوں کا نام، ایک حیات اور دوسری ادراک. حیات کا معنی ہے سانس کا آنا جانا، نبض کا چلنا، اور ادراک کا معنی یہ ہے کہ زبان سے چکھنا، کانوں سے سننا، آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگنا، ہاتھوں سے پکڑنا، یہ کیا ہے؟ ادراک. اور جب بندہ سو جاتا ہے نیند کے اندر، وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ تمہارا مکمل ادراک لے لیتا. نیند میں کیا لے لیتے؟ مکمل ادراک. اب جو آدمی نیند میں وہ سنتا ہے، اچھا بولتا تھا اسی، بولتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں، سنگتا تھا اسی، اچھا پکڑتا. اب ایک آدمی نیند میں ہے بیچارہ، ابھی حیات ہے لیکن ادراک نہیں. مزے کی بات ہے یہ پکڑ بھی نہیں سکتا، سونگ بھی نہیں سکتا، چکھ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا اور سن بھی نہیں سکتا، لیکن جب مر جاتا ہے پھر ہر چیز سنتا. ہاں یہ تبدیلی آ گئی نا. ہر بار اچھی بات ہے تبدیلی آنی چاہیے، لیکن یہ تبدیلی آپ کو پہنچائے گی کفر کی طرف. جس طرح ہماری تبدیلی نے ہمیں پہنچا دیا نا، وہ صحیح معاشی طور پر مستحکم کر دیا، تو یہ ہو گئی تبدیلی ان کی. اب میرے بھائیوں اللہ ان کو بھی سمجھ آتا ہے. جب ایک آدمی کا ادراک ختم وہ بیچارہ سن نہیں سکتا، اور جب مر گیا وہاں پر ادراک بھی ختم اور حیات بھی ختم. ہونا دے کہ جیندہ ککھ دا تے مویا، ہون تو 2 لکھ دا ہونا چاہیے، جنہیں مہنگائی ہے نا، مویا 2 لکھ دا. زندہ آدمی یہ سنتے چند میٹر کے فاصلے سے، چند فرلانگ کے فاصلے سے. جب مر جاتا ہے تو پھر یہ کئی کلومیٹروں تک سنتا ہے. 5 کلومیٹر کا قبرستان ہو، یہاں پر گئے السلام علیکم یا اہل القبور، آخری مردہ بھی سنتا ہے. کس طرح سنتا ہے؟ جیندہ تو اتنی کیپیسٹی کوئی نہیں. احمد رضا خان بریلوی بہرحال جیسا بھی تھا اس نے بات مزدار کسا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرن تو بعد مردے دی کیپیسٹی بد ویندی. پہلے ہوندے 2 GB والا کارڈ، مرن تو بعد لگدے 64 والا کارڈ. اسا کہ مرن تو بعد اس نال ایو جی اللہ تعالی وائی فائی لیندے، ایو جی اسی 5G لگ دیئے کہ وہ بڑی دور دور سے سگنل کیچ کرے. کہتے ہیں پھر اس کے سارے وہ جتنے اسے بارے تے سوراخ تے جو کچھ سارے کھل ویندے نا، وہ ہر چیز سن دے. حتیٰ کہ جڑے پتے اگر ہل دیں نا، انہاں دی تسبیح اور تعلیل بھی سن دے. ماشاءاللہ مشرک ہوئے تو یہ جی بریکہ جہاں جہنم دورہ ہوئے، لیکن ہر چیز سنتا ہے. پھر وہ درختوں کی بھی، انسانوں کی بھی، جانوروں کی بھی، ہر چیز بولو براز ہر چیز سنتا بھی. اس نے خیال کیتا کرو قبرستان. وہ جی میں پرانے بزرگ آکا نا قبرستان گئے کرو توات شلوارہ پا کے گئے کرو، منجلے پا کے نہ گئے کرو جو مردے تلوٹے تھے. یہ مولوی ہی تھوڑا تو سے دا بہت ہوا کہ اس کا بیان ہے. اس آگے قبرستان گئے کرو تو شلوارہ پا کے گئے کرو، مردے تلوٹے تھے. حالانکہ شلوار ہی زیادہ کم خراب ہے. اللہ انہوں عقل بھی دے تے حیا بھی دے عقیدہ بھی دے. منجلے توتی کوئی نہ کوئی بلا کے ہونے. تو بہرحال یہ گندہ عقیدہ ان کا بھی. تو اس لیے وہ عرض کے کرنے لگا میں وہ بھول گئی سب. کیپیسٹی نکلتا بعد ہی چاہیے جی. توفی کا معنی عرض کر رہا تھا کہ توفی کے 4 معنی. حقیقی معنی اخذ الشیء وافیاً، پھر 3 معنی ہیں مجازی طور پر. ایک معنی ہے موت جس کے اندر اخذ الادراکی والحیاتی وافیاً، اللہ حیات بھی لے لے ادراک بھی لے لے.
دوسرا معنی اخذ الادراک وافیاً، حیات باقی رہ جائے صرف ادراک لے لے، اور تیسرا معنی انی متوفی کا فلما توفیتنی، وہاں پر معنی یہ ہے کہ اخذ الروحی والجسد وافیاً، کہ اللہ روح اور جسم کو مکمل طور پر اٹھا لے، یہ تیسرا معنی بھی ہے۔ تو اس لیے اگر صرف موت ہی کا معنی ہے تو نیند والا کیوں؟ اگر موت والا معنی قطعی ہے پھر نیند کا معنی لینے والا بھی کافر ہو، تو قطعیت تو آپ کی ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے یہاں پر انی متوفی کا، اور تفسیر سراج منیر کے اندر، تفسیر سمرقندی کے اندر، اسی طرح تفسیر روح المانی اور علامہ قرطبی سب لکھتے ہیں کہ اس کے اندر فیہ تقدیم و تاخیر، اس کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، جس طرح قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اس کی مثال ہے۔ مثلا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلو، آگے کیا ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ، جب جہنمیوں کو پکڑ لیا تو ان کو پہنا دیا اور صلوہ جہنم میں پھینک دیا، پھر زنجیروں میں باندھنا اور گھسیٹنا۔ یہاں پر تقدیم و تاخیر ہے، کیا مطلب؟ اصل عبارت تھی پہلے ان کو پکڑو 70 گز لمبے زنجیروں میں، ان کو گھسیٹو، گھسیٹ کر پھر ان کو جہنم میں ڈالو۔ اسی طرح یہ سارے مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر معنی اصل میں یہ تھا انی متوفی کا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گھیرا ڈالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے عیسیٰ پیغمبر، میں اللہ آپ کو زندہ اٹھا لوں گا، مطہرک، ان بے ایمان اور کافر کا ہاتھ بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ اور ہاتھ لگنے کی دو صورتیں تھی، ایک تو مار دیتے یہ بھی ہاتھ لگنا، اور اگر خود فوت ہو جاتے اور وہ غسل کفن کرتے پھر بھی ہاتھ تو لگنا تھا۔ وَمُطَّهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کو اٹھا لوں گا، ان بے ایمانوں سے پاک کر دوں گا، پھر انی متوفیک، پھر آپ کو تبھی موت دوں گا، بعد انزالک الی الارض، زمین پر اتارنے کے بعد پھر تبھی موت دوں گا۔ یہ معنی بھی ٹھیک ہے۔ فلما توفیتنی اے رفعتنی، یا اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تھا، کنت انت الرقیبا، پھر تین پر گواہ کا۔ یہاں پر بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فلما توفیتنی، اس کا معنی اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری میں حدیث، اقول کما قال العبد الصالح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اللہ کا نیک بندہ کہے گا میں بھی اسی طرح کہوں گا۔ یہاں آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں، جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کہیں گے فلما توفیتنی، میں بھی کہوں گا فلما۔ جب حضرت امام الانبیاء کے لیے توفیتنی کا معنی موت ہے تو حضرت عیسیٰ کے لیے بھی سمجھ آیا کہ نہیں اعتراض ہے؟ اس لیے شکر ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منکرین حدیث کا منہ بند کرنے کے لیے، ان بے ایمانوں کا موقع نہ مل جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اقولو کما قال العبد الصالح، میں بھی اسی طرح کہوں گا۔ کما لفظ کیا ہے؟ کما، کاف اللہ کے نبی نے بولے، یوں نہیں فرمایا اقولو ما قال العبد الصالح، میں بھی وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ نے کہا، نہیں آپ نے فرمایا کما، مثل اسی طرح۔ اور مثلیت کے اندر تشبیہ من کل الوجوہ، کہتے ہیں نا زید کل اسدی، زید مثل شیر کے ہے، تو دوسرا روح اللہ علیہ مطلب دی پوچھل تلاش کرنی شروع کر دے، یہ جو شیر دی طرح ہے، کہا گیا نا کل اسدی، کاف آیا نا، تو کل اسدی کا معنی صرف بہادری کا، ورنہ اس کی 2 ٹانگیں، اس کی 4 ٹانگیں، وہ درندہ ہے یہ انسان ہے، اس کی دم ہے اور یہ بغیر دم علیہم۔ جس طرح ملائکہ کی امام الانبیاء کے لیے یصلونا وہ اور ہے، اللہ کے لیے یصلونا کا معنی اور ہے ثنا والا، اسی طرح والذی یصلی علیکم، اب یہاں پر بھی وہی لفظ ہے یصلی، وہی صلاۃ کا لفظ ہے، اللہ تمہارے اوپر یصلی، صلاۃ کا معنی نماز بھی، اب یہاں پر کیا معنی ہے یہ بھی ان سے پوچھ لو۔ والذی صلاۃ کا معنی کہتے ہیں نظام، والذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں نظام نازل کریں، یہ نظام کرتا ہے کیا تمہارے اوپر، اطاعت والا معنی کرو یہاں پر، تو والذی یصلی، اس لیے نسبت بدل جائے تو معنی بدل جایا کرتا ہے،
تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفیتنی کا معنی قرآن کی دیگر آیات سے رافعوک الیہ، قرآن کی دوسری آیات سے بر رفع اللہ، قرآن مجید کی اور آیات سے لن یستنکف المسیح، قرآن کی دیگر آیات سے یکلم الناس فی المہدی وقالا اذ کففت بنی اسرائیل عنکا انہ لعلم للساعہ، ان آیات نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے معنی ہے روح مال جسد اٹھایا جانا، اور امام الانبیاء کے لیے معنی ہے موت والا۔ امام الانبیاء کے لیے معنی وہ بھی قرآن میں انکا میت و انہم، وہاں پر فلما توفیتنی کی تشریح میتن سے ہے، اور یہاں پر توفیتنی کی تشریح رفع اللہ سے ہے، یہاں توفیتنی کی تشریح رافعوک الیہ سے ہے، اور یہاں پر توفیتنی کی تشریح افاماتا سے ہے، انکا میتن سے ہے، تو ماننا پڑے گا وہاں معنی اور ہے، یہاں معنی اور ہے۔ تو اس پر قرآن مجید کی بے شمار آیات اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ کہتے ہیں حدیث نہیں چلتی، خبر واحد نہیں چلتی، میرا بیٹا میں تجھے حدیث سے متواتر سے ثابت نہ کروں تو جو مرضی کہنا، حدیث سے متواتر، اور متواتر حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے۔ تمام اصولیین کے نزدیک، بریلوی ہوں دیوبندی ہوں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھے، سب مانتے ہیں کہ حدیث متواتر کا منکر کون ہے؟ کافر ہے۔ اور حدیث متواتر وہ ہوتی ہے کہ جس کے مضمون کو کم از کم 10 صحابہ بیان کرے، اور متواتر روایات میرے سامنے مسند احمد ہے، اور میرے سامنے مسلم شریف، بخاری اور دیگر کتابیں ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابن مریم، تمہارے اندر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ کہیں فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، ان قریب تمہارے اندر ابن مریم نازل ہوگا۔ کہیں فرمایا کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، کہیں پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاکم عادل بن کر نازل ہوں گے۔ یقتل الدجال، دجال کو بھی قتل کریں گے، اور اس کی نسل اگر مظفر گڑھ میں پائی گئی اس کو بھی قتل کریں گے۔ یقتل الخنزیر، جس طرح خنزیر کا خاتمہ ہوگا اس کی نسل کا بھی خاتمہ ہوگا۔ یہ ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، تو میرے بھائیوں وقت نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث اور متواتر حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، اور وہ قیامت کے قریب تمہارے اندر نازل ہوں گے۔ اور جب بینما الناس قیام، لوگ اسی دوران کھڑے ہوں گے، یستمعون لقیام الصلاۃ، نماز کو کھڑا کرنے کے لیے نماز کی اقامت تکبیر ہو رہی ہوگی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے فتغشاہم غمامۃ، ایک بادل آ کر ان کو وہاں پر بادل کر دے گا، اوپر سایہ کر دے گا، اور فَإِذَا نَزَلَ فِيكُمْ عِيسَى ابن مریم، تو اچانک وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ان کے سامنے ہوں گے، اور مسلم شریف کے لفظ فَقَالَ أَمِيرُهُمْ تَعَالْ صَلِّ لَنَا، وہ کہے گا آئیے عیسیٰ حضرت ہمیں نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، آپ خود نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھاؤں۔ اس لیے اگر قرآن بھی نہیں مانتا، حدیث بھی نہیں مانتا، اور اسی طرح 4 امام، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شرح اکمال میں لکھتے ہیں یہی روایت کہ بینما الناس قیام لإقامت الصلاۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچانک ان کا ظہور ہوگا، لوگ نماز کی تیاری میں ہوں گے، اور یہی چیز حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں خروج یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی طرح نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، سائر علامات یوم القیامہ، یہ ساری قیامت کی علامتیں ہیں۔ یہی چیز حضرت امام شافعی کا نظریہ، اور یہی چیز حضرت امام احمد ابن حنبل کا نظریہ انہو لعلم للساعہ، حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں مرادہ نزول عیسیٰ، اس سے مراد حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا ہے۔ اگر قرآن بھی نہ مان، حدیث بھی نہ مان، 4 امام بھی نہ مان، پھر محدثین اور مفسرین سب کا میرے بھائیوں یہی نظریہ، بخاری کے اندر پورا چیپٹر
پورا باب موجود ہے، باب نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا، امام مسلم کا بھی یہی نظریہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ امام ترمذی کا بھی یہی نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول عیسیٰ، وہاں پر بھی اس چیز کے الفاظ اور پورا باب ملے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ یہی امام ابو داود کا نظریہ وَإِنَّهُ نَازِلٌ فِيكُمْ، حضرت عیسیٰ تمہارے اندر نازل ہوں گے۔ یہی حضرت امام نسائی کا نظریہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ دو ایسے جماعتیں ہوں گی جن کو اللہ نے جہنم سے بہت دور کر دیا، ایک وہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگی اور دوسری وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر لڑے گی۔ اور حضرت ابن باجہ کا بھی یہی نظریہ۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان رسالت، حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اشاعت التوحید و سنت پاکستان، شاگرد علامہ محمد سعید خان۔ تو اس لیے اس پر اگر حوالے شروع کرو، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد میں، مسند ابی عوانہ میں، تمام کتابوں میں، اور ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، 20 حدیثیں موجود ہیں اور حدیث تواتر سے موجود ہیں۔ عام مفسرین کی طرف تمام مفسرین بررفع اللہ کے تحت، انی متوفی کا ورافعو کا، اس آیت کے تحت انہو لعلم الساعہ، اس آیت کے تحت یکلم الناس فی المہدی وکہلا لن یستنکف المسیح، ان آیتوں کے تحت تمام مفسرین، ابن کثیر اٹھا تیری مرضی، تفسیر کبیر اٹھا تیری مرضی، کشاف اٹھا تیری مرضی، سمرقندی اٹھا یا سراج منیر اٹھا، روح المعانی اٹھا یا قرطبی اٹھا، تمام مفسرین یہ لکھتے ہیں۔ اب وقت نہیں ورنہ 300 کے قریب مفسرین، ہم نے سب نشان لگائے، اب وہ سارے نعوذ باللہ کافر تھے۔ اب 4 امام بھی گئے، 1 لاکھ سے زائد صحابہ بھی، انہوں نے بھی قرآن کی آیات کو نہیں سمجھا۔ محدثین میں سے بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، انہوں نے بھی نہیں سمجھا۔ تمام مفسرین متقدمین، انہوں نے بھی نہیں سمجھا۔ آج کا یہ جاہل سمجھا ان آیتوں کا معنی۔ مرزا قادیانی کی اولاد، یہ ہے وہی قادیانی، آدھا قادیانی ہے، آدھے کے بلکہ زیادہ ہے۔ اس لیے حکومت سے بھی ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ جس طرح مرزائی آپ کے قانون کے بقول شرعی اور اسلامی اصول کے مطابق پکا کافر ہے، اسی طرح حیات عیسیٰ کا منکر، وفات عیسیٰ کا قائل، یہ بھی مرزائیت کو پروموٹ کرتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا کافر ہے۔ جس طرح ان کی مساجد پر بیانات پر پابندی ہے، اسی طرح وہی نظریے منبر پر بیان کرنے والا، نام اشاعت التوحید کا لینے والا، اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یا تو اس کو کہیں مسلمان بنے صحیح طور پر، اور اس کو کم از کم اشاعت التوحید و سنہ کا نام نہیں لینے چاہیے۔ آئندہ اگر یہ اشاعت التوحید و سنہ کا نام لے، آپ بھی تھوڑی سی غیرت کریں، پکڑے اس کو اسٹیج پر۔ اشاعت التوحید و سنہ کا مسلک ہے، کہیں مقننہ میں لکھا، ہماری شورا کا فیصلہ ہے، ہماری کس جماعت کے اکابرین کا یہ نظریہ تھا، یہ قطعاً ہماری جماعت کا بھی نظریہ نہیں، مسلمانوں کا بھی نظریہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والا زندیق اور واجب ہوتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیتیں آ گئی، حدیثیں آ گئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، چلو یار آخری فیصلہ اللہ کے نبی کا تو نام لیتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو کہو کہ اللہ کے نبی کا جو مناظرہ اہل نجران سے ہوا وہ ہمیں سنا۔ امام الانبیاء کا مناظرہ ہوا تھا نا عیسائیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہوا اہل نجران کے ساتھ، وہاں پر ایک سوال حیات عیسیٰ کا بھی اٹھا تھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الستم تعلمون ان ربنا حی لا یموت وان عیسیٰ یاتی علیہ الفنا۔ آپ نے فرمایا ہمارا نظریہ یہ ہے، تم بھی جانتے ہو کہ ہمارا اللہ حی لا یموت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حی لا یموت نہیں، اب تو زندہ ہے اگرچہ، لیکن قرب قیامت نازل ہوں گے، اور یاتی علیہ الفنا، اس پر موت آ گئی آئے گی۔ لفظ دیکھو نا، امام الانبیاء نے فرمایا وَأَنَّ عِیسیٰ یاتی، کیا لفظ ہے؟ یاتی، اور یاتی ہے مضارع۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ چکی ہوتی
ہوگی تو آپ فرماتے آتا علیہ الفنا، اس پر تو موت آ چکی اور ہمارا اللہ زندہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ان ربنا حی لا یموت، ہمارا اللہ زندہ موجود ہے، اس کے قریب موت نہیں آئے گی. اور وَأَنَّ عِيسَى يَأْتِي عَلَيْهَا الْفَنَا، حضرت عیسیٰ پر موت آئے گی یا آ گئی. اب اللہ کے نبی کی بھی نہ مانے، اس سے بڑا کوئی بدبخت ہوگا؟ اللہ کے نبی کی بھی نہ مانے، صحابہ کی بھی نہ مانے، 4 اماموں کی بھی نہ مانے، محدثین کی بھی نہ مانے، مفسرین کی بھی نہ مانے، اور تمام مورخین کی بھی نہ مانے. حالانکہ وہ حجت نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے بھی لکھ دیا، ابن کثیر نے بھی، ابن اسیر نے بھی، ابن عساکر نے بھی، سب نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود. یہ نسل پتہ نہیں کہاں سے آئی. چلو مرزائیوں کا تو ایک کام تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ اس نے خود مسیح بننا تھا. مرزائی نے کیا بننا تھا؟ خود مسیح. تو ان کی تو مجبوری تھی کہ اصل عیسیٰ فوت ہو گئے اور میں فوٹو سٹیٹ، ذلی بروزی، اس کا معنی فوٹو سٹیٹ ہی ہے، میں آ گیا نقلی طور پر. تو اب یہ بھی دجال کہیں مسیح کا دعوت نہیں کرنے والا. اس پر سوچنے چاہیے. ہر چیز کی ایک ابتدائی ہوتی ہے، کچھ مقدمات ہوتی ہے، پھر بعد میں جا کر رزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے آپ سمجھ لو کہ یہ بندہ اشاعتی بھی نہیں، حیات عیسیٰ کا عنوان بھی اس نے خامخواہ چھیڑا کہ چند لوگ میرے ساتھ مل جائیں گے. حقیقت میں یہ بندہ پوری سلسلہ احادیث کا، ذخیرہ حدیث کا منکر ہے. اس لیے اس سے کہو کہ کل ماں کی طلاق اٹھا کر منبر پر بیٹھ کر کہے جس طرح قرآن کا دشمن کافر ہے، حدیث کا دشمن بھی کافر. اگر ہے اشاعتی تو کہنا چاہیے کہ نہیں؟ کہنا چاہیے کہ جو نماز 5 وقت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو زکوٰۃ شرعی نصاب کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو حج کا منکر ہے، زکوٰۃ کا منکر ہے، روزے کا منکر ہے، وہ کافر ہے. اسے منبر پر بیان کرنا چاہیے کہ نہیں؟ عوام کو بتانا چاہیے. اس لیے اب یہ نجی محفلوں میں بیٹھ کر کے نماز شماز کوئی اور باہر بیان کرے حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ. تو اس لیے آپ پہلے تو ان چیزوں پر آؤ جو عام مسلمانوں کی. اس لیے آپ اس کو پکڑنے سے پوچھیں کہ حدیث کو مانتے ہو یا نہیں. جب حدیث کو مانے گا تو حیات عیسیٰ بھی مانے گا. تو اس لیے اس کی مجبوری ہے حدیث کا انکار کرنا. جس طرح ان کے بڑے بھائی ہیں نا رافضی، انہوں نے قرآن کا انکار کیا. کیوں؟ انہوں نے کہا اگر قرآن کو مانیں گے تو عظمت صحابہ بھی ماننی پڑے گی، قرآن کو مانیں گے تو رحماء بینہم بھی ماننا پڑے گا، قرآن کو مانیں گے اولئک الصادقون بھی ماننا پڑے گا، قرآن کو مانیں گے اولئک الصدیقون بھی ماننا پڑے گا، قرآن کو مانیں گے اولئک المفلحون بھی ماننا پڑے گا، الا ھدی من ربہم یہ بھی ماننا پڑے گا، اولئک المؤمنون حقا یہ بھی ماننا پڑے گا، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان یہ بھی ماننا پڑے گا. اس لیے انہوں نے کہا سرے سے نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، نہ یہ قرآن اصلی اور نہ یہ عقائد اصلی. انہوں نے کہا کہ نہ حدیث اصلی اور نہ یہ عقیدے اصلی. تو اس لیے یہ دونوں ایک ہی تھی. جس طرح ماشاءاللہ مولانا صاحب فرما رہے تھے جس طرح وہ ہے نا تقیہ باز، تو یہ بھی وہی چیز ہے اور اس کی رگیں ساری انہی کے ساتھ ملتی ہیں. اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں. پہلے بھی چیلنج قبول کیا تھا، اب بھی مزید کرتا ہوں. شاید اس وقت کان بند ہو یا ایک سے سن کر دوسرے سے نکال دی ہو. یہاں پر موجود ہے انشاءاللہ. آپ کا جو عقیدہ ہے، جو آپ کا مکمل نظریہ، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں. للکار ہے، للکار ہے. کوئی جواب ہی نہیں. للکار ہے، للکار ہے. حضرت مولانا محمد عثمان آفنولی مسلک اشاعت توحید و سنت، مسلک اشاعت توحید و سنت، روحانی اولاد حسین علی، روحانی اولاد حسین علی. تو اس لیے کوئی آدمی اس غلط فہمی میں نہ رہے
تو اس لیے اگر یہ رات کے 12 بجے بلائے ہم تب بھی آئیں گے، دن کو بلائے تب بھی آئیں گے۔ اس لیے اس کا شوق انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، اور امت اگر اس کے بعد بھی گمراہ ہو جائے اور یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر آپ کی اپنی مرضی، اس کی اپنی مرضی۔ تو بہرحال یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، عظمت قرآن کی محبت کے دعوے دار ہو، لوگوں کو قرآن کر کے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگتے ہو، تو پھر فاتبعونی، تمہارا یہ دعویٰ تب سچا ہوگا کہ امام الانبیاء کی اتباع کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ہر معاملے میں جو کام بھی آپ نے بطور عبادت کیا اس کے اندر آپ کے پیچھے چلنا ہوگا، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو ماننا ہوگا۔ اور جس بندے نے سنت رسول کو مان لیا، حدیث رسول کو ایکسپٹ کر لیا، تو پھر قرآن کہتے ہیں یحببکم اللہ۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ کاش ہماری زبان عربی ہوتی نا، پھر چس آ جاتی۔ آپ دیکھو پیچھے لفظ ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اور آگے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ ہونا یوں چاہیے تھا نا، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، پھر کیا ہے تمہاری محبت قبول ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا ہوگا، اور امام الانبیاء کے پیچھے چلو گے پھر یحببکم اللہ، اللہ خود تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر شرط محذوف ہے ان تتبعونی یحببکم اللہ، پچھلا جملہ تھا کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ چلو یار یوں نہیں سمجھے، اپنی جٹاکی میں سمجھ لو، ایک بندے نو کسی نال ہوگے پیار محبت، وہ بندہ چاند ہوئے کہ یار کہہ لے موقع ملے تے میں اپنی محبت کا اظہار کر، وہ والدہ بھی ہو سکتی ہے، سنت کے مطابق صحیح پیر بھی ہو سکتا ہے، استاد بھی ہو سکتا ہے، اس دی وائف شریفہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہن اس دی خواہش ہے کہ اس نال میں اپنی محبت کا اظہار کر، ہن اسے دل وچ اگر ارمان ہو میں یہ ہر چیز تے او محبت دے جذبے دل وچ گھن کے آون والا آدمی او ہلے سوچاں دے اندر ودو ہوئے کہ اس نال محبت دا اظہار کرا تے او محبوب ٹر کے آوے، او محبوب اس نو کال کرے کہ یار میں تیرے نال پیار ہے، ایزی خوشی دی انتہا ہو سی۔ یہ بندہ سی یار میں تو خود تیرا محب آپ سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے خود محبت کا اظہار کر دیا، گویا خود آپ محب بن گئے، مجھے محبوب بنا لیا۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، میرے نبی کی سنت کے پیچھے چل جاؤ، میرے نبی کی حدیث کو حجت مان لو، یحببکم اللہ، تمہاری محبتیں اپنی جگہ پر میں اللہ خود محبتیں شروع کر دوں، میں اللہ خود تمہارا محب بن جاؤں گا، تم میں اللہ کے محبوب ہوگے۔ حالانکہ تم مجھے محبوب بنانا چاہتے تھے، لیکن اتباع رسول کی وجہ سے اللہ تمہارا محب ہوگا، تم اس کے محبوب ہوگے۔ یا اللہ اور کیا ملے گا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، آج تک اگر حدیث کا انکار کیا، آج تک اگر صرف قرآن کا نام لیا بظاہر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، آج بھی اگر حجیتی حدیث کو مان لو، سنت رسول کو تسلیم کر لو، تو اللہ تعالیٰ ایک تو تمہارے سے محبت کرے گا اس ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا یغفر لکم ذنوبکم، جب سے تم نے یہ سرخ داڑھی کر کے کفر بیان کرنا شروع کیا، اللہ وہ سارے گناہ بھی معاف کرے۔ جب سے تم نے یہ کفر بیان شروع کیا، یغفر لکم ذنوبکم، سنت رسول کو مان، حدیث رسول کو مان، جب اس کو مان لے گا اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ واللہ غفور الرحیم، معاف کرنے والی ذات، انتہائی رحم کرنے والی ذات صرف اسی اللہ کی ہے کہ اللہ تمہیں معاف بھی کرے گا اور رحیم پھر مزید محبتیں بھی کرے گا۔ ایک بندہ کسی نے معافی مانگنا کرا کہ ٹھیک ہے جی میں معاف کی، اگلے کے دل میں قلق، اضطراب، بے چینی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں تو معاف کیتا ہے کہ وچو کیتا،
ہو سکتا ہے کل وقت میں نوا کٹا کھل ہوئے اگے اللہ نے فرمایا رحیم ہوں بندہ کسی نو معاف کرے اس نو آکے بے میں معاف بھی کیتا صلح بھی ہو گئی اور شام دی روٹی میرے گھر ہے آدھا تو کوئی نہیں بہرحال اگر وہ خدا نہ خواستہ آکے دے بے صلح بھی ہو گئی میں تھانو معاف بھی کر چھوڑا جو جڑے ہوندے نا مظلوم شو دے او تو روٹیاں کھویندے تے جڑا آدمی کرے زیادتی اس نے اگلا معاف بھی کرے تو معاف کرنے کے بعد اسی روٹیاں بھی کرے تو خوشی ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحیم آئندہ تم سے محبت بھی کروں گا یہ نہیں کہ پچھلے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ میں اللہ زیادتی کروں نہیں اس لیے عظمت قرآن جو میں عرض کر رہا تھا عظمت قرآن ماننے کے لیے عظمت رسول اور عظمت صاحب قرآن اس کو ماننا ضروری ہے جو آدمی صاحب قرآن کی عظمت کا قائل نہ ہو تو وہ قرآن کی عظمت کا کبھی بھی قائل نہیں ہو سکتا جو آدمی مجھے نہیں مانتا وہ میری بات کو مانے گا جو آدمی میرا ہی منکر ہو وہ کہ میں اس کا میرے لیے حجت نہیں تو پھر وہ میری بات کس طرح مانے اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ نے زندگی دی ہے مختصر سی جتنی بھی ہے تو وہ زندگی کس طرح گزارنی ہے جس طرح آپ ایک موٹر سائیکل خریدتے ہو نا ایک کاغذ آپ کو ملتا ہے ایک گاڑی خریدتے ہو ایک کپڑے دھونے کی مشین بھی خریدتے ہو آپ کو ایک کارڈ ملتا ہے اس پر چلانے کی ترتیبیں لکھی ہوتی ہیں احتیاطی تدابیر لکھی ہوتی ہیں کہ اس چیز سے بچیں اس چیز کو کریں یوں کریں فلاں کریں آپ کی یہ گاڑی مشینری صحیح کام کرے گی اب اللہ نے ہمیں جو بھیجا زندگی دے کر اب یہ زندگی کی مشینری کس طرح چلنی تھی فرمایا یہ چلے گی تو قرآن کے ذریعے سے اور صاحب قرآن کے ذریعے سے اب قرآن یہ تو بول نہیں سکتا قرآن یہ تو بول نہیں سکتا قرآن تو ہے چپ کتاب اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے نمونہ ہے یہ سیمپل اور نمونہ کو دیکھ کر زندگی گزارو زندگی کا ہر معاملہ صرف اے نہیں بسل کترو ٹماٹر کترو تو مشورہ کرو یہ آیت پڑھتے ہیں وہاں پر بھی ہمارے دوست ان کو بھی چاہیے کہ آیت قرآن کھول کر دیکھ لیں یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہاں پر یہ آیت سورہ احزاب میں سورہ احزاب کے شروع میں بھی جہاد ہے آخر میں بھی جہاد اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جہاد اس طرح کرو جس طرح اللہ کے یہ تقیقہ ہی کھولے اس کا کوئی ارادہ بھی کبھی نہیں کیا جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیے پکنک پر جانا چند دنوں کے لیے گپ شپ یہ وہ ان چیزوں پر آیت فٹ کر دی جہاں پر بھی اس کا نام بھی نہیں لیتے اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے فاتبعونی قرآن کو کس طرح سمجھنا ہے جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور کر کے دکھایا اس لیے قرآن کو ماننا بھی ضروری اور صاحب قرآن کو ماننا بھی ضروری قرآن کی عظمت بھی دل میں رکھو اور صاحب قرآن کی عظمت بھی دل میں رکھو قرآن کی عظمت کا منکر بھی کافر اور صاحب قرآن کی عظمت کا منکر بھی کافر ہے اس لیے آپ ان غلط فہمیوں میں نہ رہیں کہ حیات عیسیٰ کا چکر یہ چکر ہے بہت لمبا چوڑا یہ ہے بالکل منکرین حدیث ہم نے ان کے چند کلپ سنے جو ہمارے پاس موجود بھی ہیں اگر بھاگنے لگے گا تو ہم وہ سنا بھی سکتے ہیں کہ جہاں پر اس نے کہا حدیث تو کوئی نہیں حدیث کی ضرورت کوئی نہیں نماز نہیں فلاں نہیں یہ چیزیں نہیں ان کی جو اشارات ملتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ حضرت ابو ذر غفاری نے غفاری کہہ رہا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یہ حدیث قرآن کے خلاف یہ فلاں کے خلاف ہے قرآن اور حدیث کو ٹکرا کر حدیث کا انکار کرنا یہ منکرین حدیث کا کام ہے جو حدیث کو ماننے والے ہیں جو منافق نہیں ہیں وہ قرآن اور حدیث میں تطبیق دیتے ہیں سب سے پہلی صورت یہی ہوتی ہے قرآن اور حدیث میں کیا کرو تطبیق دو ایسی صورت پیش کرو کہ قرآن پر بھی عمل ہو حدیث پر بھی عمل ہو اگر قرآن اور حدیث میں تطبیق نہ ہو تو وہاں پر اور روایت بھی خبر واحد ہو حدیث متواتر نہیں تواتر کا منکر تو کافر ہے وہاں پر پھر یہ ہے کہ قرآن راجع ہوگا حدیث مرجوع
وہاں پر یہ ہوگا کہ قرآن پر عمل ہوگا. حکم الخاص من الکتاب وجوب العمل به لا محالہ فإن قابلہ خبر الواحد بالقیاس فإن امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بہما وإلا یعمل بالکتاب ویترک ما یقابل. پتہ شدہ کچھ بھی نہیں، بس ویسے ہی ساری اس نے ترتیب بنائی ہوئی ہے. بہرحال ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت مقدر میں نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سنبھال لے جس طرح مرزا قادیانی کو سنبھال. اللہ اس کو سنبھال لے جس طرح ان کے دیگر آباء و اجداد ابو جہل اور ان کو دیگر کو اللہ نے سنبھالا، تاکہ امت جو ہے نا وہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکے. بہرحال وقت پورا ہو گیا، نماز کا ٹائم ہے، ہم نے سفر بھی کرنا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہمارا پروگرام ہے خانپور میں بہت دور، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ چلے گئے، اگر ضرورت پڑی تو ہم واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ، یہیں سے آئیں گے. اور اگر کسی نے کوئی سوال مسئلہ پوچھنا تو اس کو بھی اجازت ہے، بے شک آپ پوچھ لیں یا واپسی میں پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.